آپ نے شاہ ہمدان کی بات سنی ہوگی. شاہ ہمدان جن کی برکت سے کشمیر میں اسلام پھیلا. یہ حضرت سیدی شاہ ہمدان امیر کبیر ہمدانی، مزار تو ان کا وہاں ہے سینٹرل ایشیا میں، مگر زیارت گاہ کشمیر میں بھی ہے، مقبوضہ کشمیر، اللہ اس کو آزاد فرمائے. وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی اس علاقے میں، ٹھنڈا مقام تھا، پہاڑی علاقہ، لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پر. ان عیسائیوں نے قبضہ کر کے اپنی حکومت بنا لی. وہاں مسلمان بھی تھے. مسلمانوں نے جا کے جب تبلیغ کی، علماء تھے، تو وہ جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے ان مسلمان علماء کو بلا لیا دربار میں اور سوال پر سوال کرنے لگا. وہ جواب دیتے رہے تو کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انہیں پوچھا، جو جواب دیا. ان کا تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تمہارے اندر یہ بتایا جاتا ہے تم ایسا ایسا، مردے زندہ کر کے دکھاؤ. علماء تھے، ان سے کہا کہ مردے زندہ کر کے دکھاؤ ورنہ تم سب کو مار دوں گا، یہاں سے نکال دوں گا، تمہیں یہاں تبلیغ کی اجازت نہیں دوں گا. ان علماء نے ٹائم مانگا، ہمیں کچھ مہلت دو تو ہم تمہاری یہ بات پوری کر دیں گے. ان کو اس نے چھوڑا نہیں، قید میں رکھا. وہ علماء تھے، اللہ والے تھے، دعا کرتے رہے مولا یا تو ہمیں طاقت دے کہ ہم اس کی بات پوری کر دیں، ورنہ ایسا کوئی بھیج دے جو اس کی بات پوری کر دے تاکہ تیرے نبی کا دین سچا ہو جائے. مسئلہ ہماری عزت کا نہیں ہے، مسئلہ تیرے دین کی عزت کا ہے. انہوں نے دعائیں کی. ادھر جو مہلت دی تھی وہ ختم ہو گئی. بادشاہ نے بلا لیا دربار میں، کہنے لگا تیار ہو. اچانک اسی وقت اس دربار میں اچانک حضرت امیر کبیر ہمدانی پہنچ گئے. علاقہ آپ کا پتہ نہیں کہاں تھا، کس جگہ تھے، لیکن اچانک دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا ایک نہیں جتنے بول زندہ کر کے دکھاتا ہوں، ایک نہیں جتنے. وہ سارے علماء بھی خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے اپنا بندہ بھیج دیا. قبرستان لے گئے، فرمایا اشارہ کرتے جاؤ میں زندہ کرتا جاؤں گا. اللہ کی عطا سے کشمیر میں انہوں نے اسلام پھیلایا، لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. تو پکارا، مدد ملی یا نہیں ملی؟ اونچی آج بھی ملتی ہے. ان کے لیے فاصلے نہیں ہیں، یہ فاصلے ہمارے ذہنوں میں ہیں، ہمارے لیے ہیں. یہ اسپیس اور ڈسٹنس بندے نے قابو کر لیا. ٹیلی فون آپ کا جناب فاصلے ختم کر رہا ہے، سب کچھ. تو روحانیات کے لیے بڑا درجہ ان کا آپ ایک قدم سمجھیں کہ اگر بغداد سے غوث پاک آنا چاہیں تو ایک قدم ہے. ان کو یہ نہیں کہ بہت یہ 2000 میل کا سفر ہوگا، ان کے لیے ایک قدم ہے اور پلک جھپکنے سے پہلے. اور یہ بات غیروں کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے. حضرت قضیب البان موصلی ایک بزرگ تھے، ان کو ایک ہی وقت میں کئی جگہ دیکھا جاتا تھا. ابھی دیکھا تو بغداد میں ہے، اسی وقت کوفے والا کوفے میں دیکھ رہا ہے، شام والا شام میں دیکھ رہا ہے. وہ اس طرح چلے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جن کو طاقت دے وہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. تو یہ ساری کائنات کا نظام رب کے پاس، رب اپنے بندوں کو اختیار دیتا ہے، کمال دیتا ہے. ہم اعتراض کر سکتے نہیں، مگر اس کے باوجود بے پناہ کمالات کے باوجود بھی ہم اللہ کے کسی بندے کی عبادت نہ زندہ کی نہ مردہ کی، نہ قبر کی نہ شخص کی، نہ کسی چیز کی عبادت کے لائق کون ہے؟ اونچی یہ مورتیاں جو لوگوں نے بنا لی اپنے ہاتھوں سے، ان کو خدا کا شریک بنا دیا، یا وہ یہ ان کے کام ہے، یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق، وہ بت پرست ہے. اور ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، وہ اللہ کے شریک
نہیں ہے. اللہ جیسے ہم ان کو حبیب مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ حبیب مانتے ہیں. شریک. والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ کہتے تھے، فرماتے تھے شریک مانتے نہیں ہیں اور شریک ماننے میں مزہ بھی نہیں ہے. ہم شریک مانتے بھی نہیں اور شریک ماننے میں مزہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کوئی دو افراد شریک ہوں، پارٹنر ہوں، تو کہے گا اتنا تیرا اتنا، اس میں تیرا میرا کی باتیں ہوں گی. کیا ہوں گی؟ اتنا تیرا ہے اتنا میرا ہے. اور حبیب کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جہاں محبت ہوتی ہے محبوب سے محب کہتا ہے میں بھی تیرا میرا سب کچھ تیرا. وہ کہتے تھے شریک ماننے میں مزہ بھی نہیں ہے. ہم شریک مانتے بھی نہیں، اس میں مزہ نہیں. ہم کیا مانتے ہیں؟ حبیب. اور حبیب سے جب حبیب مانے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اب پڑھو شعر. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. کیوں مالک کہوں گا کہ آپ مالک کے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ میرا تیرا کی باتیں شریکوں میں ہوتی ہیں، محب اور حبیب میں نہیں ہوتی ہیں. تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں. وہ خدا کے بندے ہیں، خدا کے شریک، خدا جیسے، خدا کے ٹکڑے نہیں ہیں. تو اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. چونکہ یہ آیت آئی تو میں نے آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر وضاحت کی. اگر کوئی قبر پر جاتا ہے، جا کر یہ کہتا ہے کہ آپ دو، کہتے ہیں دیکھو تم خدا سے نہیں مانگتے ہو بندوں سے مانگتے ہو، تو بندوں سے مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ اب میں آپ کو 3 طریقے بتا دیتا ہوں، جنہوں نے نہیں سنے وہ سن لیں. ہم مزارات اولیاء پر جاتے ہیں اللہ کی رحمت کا مقام سمجھ کر کہ وہ اللہ کی رحمت کا ٹھکانہ ہے. اللہ والا وہاں ہے، تو جہاں اللہ والا ہو وہاں اللہ کی، تو وہ مبارک جگہ ہے. اس نیت سے جاتے ہیں کہ وہاں دعا قبول ہوگی. اس کا ثبوت قرآن سے دے دیتا ہوں. حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت، پرورش کا ذمہ لیا تھا حضرت زکریا نے. وہ ان کے ماموں بھی ہوتے تھے، کھانا پینا لاتے تھے. ایک دن کھانا لانے میں دیر ہو گئی، حضرت مریم کو بھوک لگی، اللہ نے جنت سے پھل بھجوا دیے، فرشتہ لے آیا، قرآن میں ہے پورا. حضرت زکریا جب پہنچے تو دیکھا وہاں بے موسم پھل، وہ پھل جن کا موسم نہیں تھا. تو پوچھا یہ کدھر سے؟ قالت ہوا من عند اللہ. انہوں نے کہا اللہ کے پاس سے آئے ہیں. اب قرآن کے الفاظ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہاں اللہ کی رحمت آئی ہے تو یہ جگہ قبولیت کی ہو گئی. تو قرآن سے پتہ چل گیا اللہ والے کی جگہ قبولیت کی جگہ ہے. پہلی بات، ہم مزارات پر جا کے دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ والوں کی جگہ ہے، رحمت کا مقام. دوسری بات، دعا ہم اللہ ہی سے کرتے ہیں، دعا اللہ ہی سے کرتے ہیں، اس کے پاس جا کر کرتے ہیں، اس کو وسیلہ بنا کر کرتے ہیں.
ایک تو یہ کہ وہ اللہ کا پیارا ہے برکت والی جگہ، اور اس کو وسیلہ کہ یا اللہ یہ تیرا پیارا ہے، اس کی برکت سے میرا یہ کام کر دے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ تیسری، اس بندے سے اگر آپ کی نسبت پوری ہو اور آپ کو مسئلہ صحیح معلوم ہو تو اس کو یہ کہنا کہ میں تیرے پاس آیا ہوں، میری حاجت اللہ نے تیرے سپرد کی ہے، تو اللہ سے میرا یہ کام کروا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ خود سے کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ جی خواجہ میرا یہ کام کر دو، تو کیا مطلب اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے میرا یہ کام۔ وہ نہیں کہتا کہ خواجہ خود سے کرتے ہیں۔ خواجہ کو خواجہ کس نے بنایا ہے؟ داتا کو داتا کس نے بنایا ہے؟ غوث کو غوث کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہم نے کب کہا کہ یہ خود سے؟ تو یہ تین طریقے میں نے آپ کو بتائے۔ اگر آپ کو واقعی تعلق ہے اور آپ مسئلہ جانتے ہیں، آپ ان سے، چنانچہ حضرت مجدد الفسانی نے لکھا کہ میں اجمیر شریف گیا تو بڑا ہجوم عرس کا موقع تھا، تو میں نے خواجہ صاحب کی روح سے کہا یہ اتنا رش کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا اللہ نے ان لوگوں کو بھیجا ہے، میں نے نہیں بلایا۔ کس نے بھیجا ہے؟ اور اللہ نے ان کی حاجتیں میرے سپرد کی ہیں، حاجتیں ان کی اللہ نے میرے سپرد کی ہیں۔ تو پتہ چل گیا مدد کرنے والا حقیقی طور پر اللہ ہے۔ تو یہ ذریعہ بنتے ہیں، اور ذریعے کو جو نہیں مانتا تو وہ بغیر ذریعے کے کوئی کام تو کر کے دکھائے۔ سارے کام ذریعوں وسیلوں سے کر رہے ہیں، خود کریں تو جائز، ہم اللہ والوں کا وسیلہ ذریعہ کہہ دیں تو ان کو پسند نہیں آتا۔ تو یاد رکھیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت اونچی